بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل انفو۔ آج ہم جانیں گے خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہوئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد باغی پورے مدینہ منورہ میں دنا دن پھر رہے تھے۔ اس دوران انصار مہاجرین کا ایک گروہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کا مشورہ دیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے خلیفہ بننے سے یکسر انکار کر دیا۔ اس دوران حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد بن عمر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کی بھی پیشکش کی گئی، لیکن ان حضرات نے بھی خلیفہ بننے سے انکار کر دیا۔ جب ان کا اقرار برا صحابہ کرام میں سے کوئی بھی مناسب خلاف پر بیٹھنے کی تیار نہ ہوا تو باغی پریشان ہو گئے۔ معاملات اب ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے وہ جو سنگین غلطی کر چکے تھے، اس کا خمیازہ اب ساری قوم بھگتنے والی تھی۔ ان باغیوں میں اکثریت مصریوں کی تھی۔ انہوں نے اہل مدینہ کو مخاطب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ تم 2 دن کے اندر اپنے خلیفہ نامزد کر لو، کیونکہ تمہارا حکم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ناقابل عمل ہے۔ ہم اس خلیفہ کی بیعت کر کے واپس چلے جائیں گے، ورنہ ہم تمام صحابہ کرام کو قتل کر دیں گے۔ اہل مدینہ جب باغیوں کا یہ اعلان سنا تو وہ ایک مرتبہ پھر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں خلافت کے لیے قائل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت قبول کر لی۔ منصب خلافت قبول کرنے کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر ذیل کا خطبہ دیا۔ اما بعد، اے لوگو، مجھ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم نے مجھے خلافت کے لیے اہل قرار دیا ہے۔ لوگوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑ رکھو۔ ہر وہ شخص جو خالی دعوے کرتا ہے وہ اپنے نفس کا نقصان کرتا ہے۔ ہر شخص ایک ذمہ داری سے گزرتا ہے۔ جنت اور دوزخ اس کی نظروں کے سامنے ہے۔ انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کوشش کر کے دین اسلام پر قائم ہے، دوسرا وہ جو بھلائی کا طلبگار ہے اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو نیک اعمال میں کوتاہی کرتا ہے، اور ایسا شخص دوزخی ہے۔ یاد رکھو، 5 کے سوا کوئی چھٹا نہیں۔ جس شخص نے گمراہی میں قدم رکھا وہ ہلاک ہوا، اور جو صراط المستقیم سے بھٹک گیا وہ برباد ہو گیا۔ سیدھا راستہ صراط المستقیم کا راستہ ہے، اور اس کے دائیں بائیں تمام راستے گمراہی کے ہیں۔ اللہ نے اس قوم کو 2 چیزوں کے ذریعے سے تہذب سکھائی، اول تلوار اور دوم کوڑا۔ خلیفہ پر فرض ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کا استعمال کرے اور دین کے مقابلے میں کسی قسم کی رعایت سے کام نہ لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ماضی کو درگزر فرمائے اور ہمیں مستقبل میں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راستے صرف وہی ہے، ایک حق کا اور دوسرا باطل کا۔ اگر تم نے حق کو رہنمائی کا موقع فراہم کیا تو خیر ہے، اور جو چیز جا چکی ہے وہ لوٹ کر نہیں آنے والی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطاب کے بعد اہل مدینہ بیعت کے لیے آگے بڑھے اور آپ کے دست حق پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام نے آپ سے بیعت کرتے وقت یہ شرط رکھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت و شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلے کریں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص طلب کریں گے۔ ابن اسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا قطعی شوق نہیں تھا۔ ایک مرتبہ آپ دوران خلافت بصر میں تشریف لائے تو حضرت ابن لو اور حضرت قیس بن عباد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہوگے، اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بات قطعی غلط ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس قسم کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس قسم کا کوئی وعدہ کرتے تو میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا عثمان غنی کو منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ چڑھنے دیتا، خواہ اس معاملے میں میرا کوئی اور ساتھ نہ ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت مرض وصال فرمایا اور اپنے مرض کے دوران حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو امام مقرر فرمایا، جس سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کی تصدیق ہوئی، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین جانشین تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے وصال کے وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نام کیا، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے صحیح جانشین اور سنت نبوی پر سختی سے عمل درآمد کرنے والے تھے۔ انہوں نے خلیفہ شاہ بن کے بعد مصنف خلافت کا بھرپور حق ادا کیا۔ انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد منصب خلافت کا بھرپور حق ادا کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وقت شہادت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے سمیت 6 افراد کو خلافت کے لیے نامزد کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی ایسے شخص کو خلافت نامزد کریں جس کے بارے میں انہیں جواب دہ ہونا پڑے، اور انہیں اس مقصد کے لیے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر جو کہ خلافت کے بہترین امیدوار ہو سکتے تھے، انہیں منصب خلافت سے باہر کر دیا۔ پھر ہم 6 ارکان کی مجلس منعقد ہوئی، جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت سیدنا عثمان غنی کے دست حق پر بیعت کر لی، اور پھر میں نے بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر بیعت کی، اور میرے جو حقوق تھے وہ میں نے ادا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ ان کی قیادت میں نے لڑائی، ان کی عطایات کو قبول کیا اور مجرموں کو شرعی سزائیں دی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ خلافت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر تشریف لائے تو حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ بن عبداللہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تشریف لے آئے۔ آپ سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص کا مطالبہ کیا، اور کہا کہ ہم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت اسی شرط پر کی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے قاتلوں سے قصاص لیں گے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بذات خود حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت پر دکھ ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو گرفتار کروں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کی پہچان کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات نائلہ سے ملاقات کی اور ان سے قاتلوں کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت نائلہ موقع کی واحد گواہ تھی۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہادت کرنے کی عرض سے محمد ابن ابو بکر اور 2 شخص گھر کے اندر داخل ہوئے۔ محمد بن ابو بکر کے ساتھ جو 2 شخص تھے انہیں میں نہیں پہچانتی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے محمد بن ابو بکر کو طلب کیا تو انہوں نے قسم کھا کر اس بات کا اقرار کیا کہ وہ ضرور قتل کی نیت سے داخل ہوئے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی کے شرم دلانے پر واپس چلے آئے تھے۔ ان کے ساتھ جو 2 شخص تھے وہ باغیوں میں سے تھے اور وہ انہیں نہیں جانتے۔ انہیں تمام بیانات کی روشنی میں قاتلوں کی شناخت کرنا مشکل ہو گیا، جس کی وجہ سے معاملہ الجھ کر رہ گیا۔ حضرت مغیر بن
شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند پایہ صحابی تھے۔ آپ 5 ہجری میں دار اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ غزوات میں شرکت فرمائی اور داد شہادت پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ اور بصر کے گورنر بھی رہے۔ آپ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر بیعت کی اور انہیں مشورہ دیا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی جانب سے مقرر کردہ لوگوں پر برقرار رکھا جائے، خاص طور پر حضرت امیر معاویہ کو شام کا گورنر برقرار رکھا جائے یہاں تک کہ وہ بیعت کر لیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو کوفہ کا اور حضرت زبیر بن عوام کو بصر کا گورنر نامزد کریں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مشورے کو ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ مجھے ان کی گورنری پر اعتراض ہے، جبکہ باقی دونوں صحابہ کرام کی گورنر کے بارے میں غور کروں گا۔ ایک اور صحابہ تھے، انہوں نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے اس بات کا اندازہ کر لیا کہ وہ حضرت امیر معاویہ کو معطل کر دے، چنانچہ انہوں نے اپنی قسمت حضرت امیر معاویہ سے وابستہ کر لی۔ اگلے روز حضرت امیر بن شعبہ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے گورنروں کو معزل کر دیں۔ حضرت ابن عباس نے جب موقر بن شعبہ کی بات سنی تو انہیں جھڑکتے ہوئے کہا، کل تم نصیحت کرتے تھے، آج دھوکہ دیتے ہو۔ حضرت ابن عباس جو کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے اور صاحب علم حکمت تھے، انہوں نے جب ابن شعبہ کو ٹوکا تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تمہارا مشورہ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس نے عرض کیا، مناسب تو یہ تھا کہ آپ مکہ مکرمہ چلے جاتے، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب بہتر یہی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ گورنر بالخصوص حضرت امیر معاویہ کو برقرار رکھنا تاکہ حکومت مضبوط ہو سکے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر دو گے کہ ہم قاتلین عثمان سے قصاص طلب کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ جس طرح اہل مدینہ کا دعویٰ ہے، اس طرح تمہاری خلافت ختم ہو جائے گی اور تم ان کو روک نہ سکو گے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں فرمایا، اگر ایسے حالات ہوئے تو ہم امیر معاویہ کو تلوار کے سوا کچھ نہ دیں گے۔ حضرت ابن عباس نے عرض کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاع ضرور ہیں، لیکن لڑائی میں صاحب الراز نہیں، اور آپ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مشورے پر عمل کریں تو میں آپ کو ایسے راستے پر چلاؤں گا جس میں آپ کا ذرا برابر بھی نقصان نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم وہ کرو جو میں تمہیں کہتا ہوں، میں تمہیں امیر معاویہ کی جگہ شام کا گورنر مقرر کرتا ہوں، تم سامان سفر تیار کرو اور شام روانہ ہو جاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یہ مناسب نہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے رشتہ دار ہیں، وہ مجھے ملک شام پہنچتے ہی قتل کروا دیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ خط و کتاب کریں اور ان سے بیعت لیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے تمام گورنروں کو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزل کرتے ہوئے نئی تقریریں کی۔ حضرت عثمان بن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصر کا گورنر مقرر کیا، حضرت ابن عباس کو یمن کا گورنر مقرر کیا، حضرت عمارہ بن شہیب کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا، حضرت سہیل بن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر مقرر کیا، حضرت قیس بن سعد کو مصر کا گورنر مقرر کیا،
حضرت سہیل بن حنیفہ جب اپنی گورنری کا پروانہ لے کر ملک شام روانہ ہوئے تو راستے میں ان کی ملاقات حضرت امیر معاویہ کے چند سواروں سے ہوئی، جن کے پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ مجھے ملک شام کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ ان سواروں نے حضرت سہیل بن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکی دی کہ اگر تمہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی نے گورنر مقرر کیا ہے تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ واپس چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت سہیل بن حنیفہ واپس مدینہ منورہ آ گئے اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوشے گزار تمام حالات بیان دیے۔ حضرت عمارہ بن شہیب جب کوفہ روانہ ہوئے تو راستے میں ان کی ملاقات طلحہ بن خلید سے ہوئی۔ حضرت طلحہ بن خلید نے حضرت عمارہ بن شہیب سے دریافت کیا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ حضرت طلحہ بن خلید نے کہا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، کیونکہ اہل کوفہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے علاوہ کسی کو گورنر ماننے پر تیار ہی نہیں، اور اگر تم واپس نہیں گئے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت عمارہ بن شہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس واقعے کے بعد واپس پلٹ گئے اور مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام حالات واقعات سے آگاہ کیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حالات دیکھے تو آپ کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا۔ آپ نے اس بات کو جان لیا کہ حالات نہایت آسانی سے قابو میں نہیں آنے والے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط، حضرت مواد سلمی کے ہاتھ حضرت امیر معاویہ کو خط، حضرت جرین بن عبداللہ کے ہاتھ بھیجا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے خط کا فوراً جواب دیتے ہوئے لکھا کہ اہل کوفہ نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور انہوں نے بیعت اپنی مرضی اور خوشی سے کی ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے جو خط حضرت امیر معاویہ کی جانب لکھا تھا، اس کے جواب میں حضرت امیر معاویہ نے اپنے خاص قصاص کے ہاتھ ایک لفافہ بھیجا۔ اس قصاص نے لفافہ جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو دیا تو انہوں نے کھول کر دیکھا تو وہ خالی تھا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو غصہ آ گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص بہت ہوشیار تھا، اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امان طلب کر لی۔ قصاص نے کہا کہ ملک شام میں کوئی بھی آپ کے دست حق پر بیعت نہیں کرے گا، کیونکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون آلودہ قمیض جامع مسجد دمشق کے منبر پر رکھی ہے، اور ان لوگوں نے عہد کیا ہے جب تک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصاص نہیں لیں گے، ان کی تلواریں نیام میں واپس نہیں جائیں گی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص کی بات سننے کے بعد فرمایا، وہ لوگ مجھ سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قصاص مانگتے ہیں، واللہ میں ان کے خون سے بڑی الزام ہوں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کے بعد حضرت امیر معاویہ کا قصاص واپس شام روانہ ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ انہیں مدینہ منورہ سے جانے دیا جائے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، جس کے بعد یہ دونوں حضرات مکہ مکرمہ عمرے کے ارادے سے تشریف لے گئے۔ اس دوران دونوں حضرات کی جانب سے قصاص کا مطالبہ جاری تھا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سہیل بن حنیفہ کی ملک شام سے واپسی کے بعد شام پر فوج کی تیاریاں شروع کر دی۔ اہل مکہ کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے مخالفت کی، جس پر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے ملک شام پر چڑھائی کا فیصلہ مکہ مکرمہ روانہ ہونے کا فیصلہ کیا، جس پر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام پر چڑھائی کا فیصلہ فی الوقت منسوخ کر دیا اور مکہ مکرمہ روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عمر کو بلایا تاکہ ان سے مشورہ کر سکیں، لیکن حضرت ابن عمر یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم وہی کریں گے جو اہل مدینہ کہیں گے۔ اس کے بعد افواہ مشروع ہو گئی۔
کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام روانہ ہوں گے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے ملک شام جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کروا دی۔ حضرت ام کلثوم بنت علی جو کہ حضرت سیدنا عمر فاروق کی زوجہ تھی وہ حاضر ہوئی اور انہوں نے اس غلط فہمی کو ختم کیا اور کہا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ عمرے کی غرض سے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ اس غلط فہمی کو ختم کیا اور کہا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ عمرے کی غرض سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ شام میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی خلافت کے خلاف معاہدہ کھڑا ہو چکا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ جو کہ حج کے ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ موجود تھی، انہیں حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی خبر مکہ مکرمہ سے واپسی پر ملی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خبر کو سنتے ہی فرمایا، مفسدی نے وہ خون بہایا جسے اللہ عز و جل نے حرام کیا، مفسدی نے اس مقدس شہر کی حرمت کر دی جو گرداروں سے بھرا ہوا تھا، کو داغدار کر دیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ انہوں نے اس مہینے میں خون رازی کی جس میں خون بہانا منع تھا اور انہوں نے وہ مال لوٹا جس کا لینا ان کے لیے کسی طور پر جائز نہ تھا۔ اس خبر کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ واپس لوٹ گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ مکہ مکرمہ واپس پہنچی تو لوگوں آپ کی سواری کے گرد ہو گئے۔ آپ نے لوگوں کے اس مجمع عام سے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، عثمان ناحق شہید کر دیے گئے اور میں عثمان کے خون کا بدلہ لوں گی، اس لیے تم لوگ بھی اپنے خلیفہ کا خون ضائع نہ جانے دو اور قتلوں سے قصاص لے کر اسلام کی حرمت کو قائم رکھو۔ اللہ کی قسم عثمان کی انگلی باغیوں کے تمام عالم سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی جانب سے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی ان جوشیلی باتوں کو سنا تو انہوں نے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ سب سے پہلے میں لینے والا ہوں۔ اس دوران حضرت سعید بن علا حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام جب کہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو انہوں نے بھی مدینہ منورہ کے حالات بیان کیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات کو بھی اپنے ساتھ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قصاص لینے کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قصاص لینے والوں کی ایک زبردست جماعت مکہ مکرمہ میں تیار ہو گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قصاص کی بات سننے کے بعد فرمایا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت قصاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ام المومنین آپ ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہیں، آپ ہمیں اس خیر سے محروم نہ فرمائیں، سلط سے کام لیں تاکہ فتنہ دم توڑ دے۔ ہم بھی قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص وصول کر سکیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشورے کو پسند کیا اور حضرت قصاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات پر آمادہ کرو۔ حضرت قصاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنا تو آپ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات پر کچھ اعتراض نہ ہوگا۔ امید ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہوا ہے، تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مزید اسی طرح کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔